of June 2019, commanding officer of a unit can be heard asking for update on purchase of AK-47, for which an amount of Indian rupees 50,000 had already been provided. Listen to this clip, please. اور ایک کا کیا ہوا سر؟ ایک ہی کا کلپ نے جو جس سے بات کیا تھا سر، اس سے ابھی دوبارہ سر ایک ہی تو ابھی ہے تو اسی کے پاس سر. ابھی ابھی ان کو پیسے دیے ہوئے ہم نے، تم نے 50,000 مانگے تھے نا اسی پارٹی میں بیٹھ کے، تو 50,000 پڑے ہیں تمہارے پاس میں اوپر. 3 مہینے پہلے تم نے مجھے بولا تھا کہ سر پیسے ملنے چاہیے، آئی گیو یو 50 grand. واٹ از ہیپن ٹو اٹ؟ یس سر، یس سر. سر ابھی ٹرسٹ وردی ابھی ایسے ہی دے دیں گے. Similarly, in another conversation of May 2020, Indian officers are discussing about fake hideout and placement of purchased weapons to show fake recovery of arms. Please listen. Sir, Alpha Company Commander Tero Toshi سے بات کر رہا ہوں. ہائے سسان سر. باقی اویناش سر کچھ کرنے والے ہیں شاید ہندی بھاشا میں. وہ ابھی وہ پیسے والا نہیں بنا تو ابھی سر کیا ہے نا سر، دیکھو آپ کو بھی پتا ہے سر، اس دن آپ نے بھی بولا تھا کہ تم کیوں نہیں کچھ انپٹ نکالتے. سی او نے بیٹن پکڑا اور اگلے دن خبر آ گئی کہ 4:30 بجے کہ بھائی میرے وار میں 2 ملین. تو وہ ہائیڈ آؤٹ نکال رہا ہے اور اس کے لیے پیسہ لے رہا ہے. تم لوگ کیوں نہیں کر سکتے ہو؟ میں سر میں آپ کو فری میں ہائیڈ آؤٹ دے دوں گا سر. میں نے بھی ہائیڈ آؤٹ نکالے ہیں سر پہلے بھی سر. وہ گندے سے وہ جلیٹن ٹیوب ڈالے تھے سر، اس میں نکال کے ہائیڈ آؤٹ میں پیسہ لے کے ویپن ڈالنا ہے. تو سر میں بتا رہا ہوں آپ کو، وہ آپ کو بتا رہے ہوں گے 2.5 لاکھ روپے میں ایک ملے گی. میں آپ کو 50,000 میں ایک دلوا دوں گا. کیا بات کر رہا؟ دلوا یار، میں بھی اس بار سیڑھی واٹا میں کچھ کر دیتا سر. 50,000 مقبوضہ کشمیر میں کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ کوئی نئی روایت نہیں ہے. لیکن پچھلے 6 سالوں میں جب سے بی جے پی کی RSS ہندوتوا سوچ کی سرکار دلی پر قابض ہوئی ہے، اس نے ایک نئی شدت اختیار کر لی ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وائلیشنز میں مسلسل اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. آج ہم بیٹھے ہیں تو ملٹری سیج کو 769 دن بیت چکے ہیں. آج کیفیت یہ ہے کہ تقریباً 9 لاکھ کے قریب آج بھی ہندوستان کی افواج، ان کی بارڈر سیکیورٹی فورس، پیراملٹری کے جو ان کے حضرات ہیں وہ قابض ہیں، وہ مقبوضہ کشمیر پر مسلط ہیں، اور جو ان کا رویہ ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. 1 ستمبر حریت کے رہنما سید علی گیلانی صاحب طویل علالت کے بعد اور ایک عرصہ دراز قید و بند میں رہنے کے بعد وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے. ان کا انتقال ہوا. آپ نے دیکھا کہ اس انتقال پر ہندوستان کی حکومت، افواج کی سوچ کیا تھی. ان کے گھر کے تمام راستے بند کر دیے گئے، خاردار تار بچھا دیے گئے. سری نگر میں کرفیو کا سما تھا. ان کی جو جسد خاکی ہے ان کے گھر کو گھیرے میں لیا گیا، ان کے جسد خاکی کو قبضے میں لیا گیا، زبردستی چھینا گیا. ان کی خواہش کے مطابق اور جو جگہ ان نے متعین کی تھی اپنے دفنانے کی، اس کے برعکس انہیں دفن کیا گیا رات کی تاریکی میں. جنازے میں ان کی جو فیملی کے ممبرز ہیں، عزیز و اقارب ہیں، ان کو شامل ہونے کی اجازت نہیں دی گئی. اور ایک اس قد اور اس اتنی بڑی شخصیت کا جب وصال ہوتا ہے تو ان کے شایان شان جو ایک بنیادی حق ہے کفن اور دفن کا، وہ بھی اس سے محروم رہے. یہ کیفیت دیکھ کر میں سمجھتا ہوں کہ ہر کشمیری
चाहे वो मकबूजा कश्मीर में रहता है, चाहे वो आज़ाद कश्मीर में है, चाहे वो दुनिया के किसी कोने में है, उसका दिल दहल गया। हर पाकिस्तानी इस अफसोसनाक वाक़े के बाद जो है वो उसको बेपनाह कर्ब में था और तकलीफ हुई। हमने फैसला किया कि इस वक्त जो वहाँ कैफियत है और जिस किस्म की, जिस सोच की हुकूमत वहाँ गालिब है, हमें अपना किरदार अदा करना चाहिए। और ये जो दुनिया की सो कॉल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी का दावा करने वाली हुकूमत है, इसका असली चेहरा दुनिया के सामने रखना चाहिए, उसे बेनकाब करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि ये कहते क्या है और ये करते क्या है। इनका जो दूसरा रुख है वो हम लोगों के सामने रखें। अब उसके लिए वहाँ तो आज़ादाना ज़राए है नहीं, रसाई है नहीं। आप देख रहे हैं कि मुसलसल जो कम्युनिकेशन ब्लैकआउट है वो जारी है। आपने देखा कि जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं या ऑब्जर्वर्स हैं उनको रसाई नहीं दी जाती, दे हैव नो एक्सेस। आपने देखा कि हकायक जो हैं उनको तोड़ मोड़ कर पेश किया जाता है और दबाया जाता है, लोगों तक, मंजर आम तक हकायक आने नहीं दिए जाते। आपने देखा कि हमा किस्म की जो ब्रूटैलिटीज़ हैं दे गो अनरिपोर्टेड बाय डिज़ाइन। पता है कि हो रहा है, बाय डिज़ाइन दे गो अनरिपोर्टेड। अब आज की दुनिया में इंसानी हकूक़ का प्रचार होता है, इसको एक सेंटर स्टेज पे है उसका तज़किरा होता है, और इंसानी हकूक़ को इस अंदाज में पामाल करना मैं समझता हूँ कि नामुनासिब है। चुनांचे हमने ये एक डॉसियर आपके सामने रखा है और आप देखेंगे इस डॉसियर में एक सीडी भी है ताकि वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके लिए आसानी हो जाएगी। और ये इसकी जो वाइड डिसेमिनेशन है उसमें कारामद होगी। ये बारकोड है, इसके ज़रिए भी आप आसानी से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और उसका मुताला भी कर सकते हैं। अब इसका मैं मुख्तसर जायज़ा आपको पेश करता हूँ। मुख्तसरन ये है कि ये 131 सफ़ों पर मुहित है ये डॉसियर। इसके 3 चैप्टर्स हैं। एक चैप्टर जो है उसमें तज़किरा है जो वॉर क्राइम्स हैं जो हिंदुस्तान की अफवाज वहाँ कमिट कर रही हैं, और जेनोसाइडल एक्ट्स जो हैं जो इंडियन ऑक्यूपेशन फोर्सेस जो उन्होंने किए हुए हैं उसका तज़किरा है। इसके दूसरे चैप्टर में ये जो आए दिन प्रोपेगेंडा किया जाता था कि यहाँ तो सब कुछ नॉर्मल है, बाहर से चीज़ें मुसल्लत की जाती हैं, इसमें जिक्र किया गया है कि किस तरह इनकी हरकतों से, इनकी पॉलिसी से कश्मीरी नाला हुए हैं, और अब वो जो एक इंडिजिनस मूवमेंट जो है, रेजिस्टेंस की मूवमेंट जो है वो जन्म ले रही है। इसमें आपका भला हो जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस का तज़किरा है, और इस एक और चैप्टर जो तीसरा चैप्टर है उसमें जो सलामती काउंसिल की करारदादें हैं, जो रूह है सारे मसले का, उनको किस तरह पामाल किया जा रहा है, उनको किस तरह उनकी नफ़ी की जा रही है, और इंटरनेशनल लॉज, ह्यूमैनिटेरियन लॉज, और जो अपना डेमोग्राफिक रिस्ट्रक्चरिंग की उनकी मजमून कोशिश है कि एक मुस्लिम अक्सरियत इलाके को अक़लियत में तब्दील करना, इसमें इसका जिक्र है। फिर मैं ये भी कहता चलूँ कि लोग कहते हैं कि जी ऐसे डॉसियर्स तो पेश किए जाते हैं, ये तो एक प्रोपेगेंडा का टूल है। नहीं, आप जब इसको देखेंगे, और मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूं कि इसमें जो हवाले दिए गए हैं 113 हवाले हैं इस डॉसियर में, और अगर इन हवालों का आप मुलाहजा जब आप करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि इसमें पाकिस्तान की सोर्सेज बहुत लिमिटेड हैं। अक्सरियत जो है मटेरियल और जो हवाले हैं, जो रेफरेंसेस हैं, वो कहाँ से लिए गए? 113 में से 26 तो ऐसे हैं जिनका ताल्लुक इंटरनेशनल मीडिया की असेसमेंट्स हैं और उनकी अपनी रिपोर्टिंग है, और जिसमें ऐसे इदारे हैं जिसमें BBC है, जिसमें न्यूयॉर्क टाइम्स है, जिसमें गार्डियन है, अल जज़ीरा है। फिर 41 हवाले ऐसे हैं जिनकी सोर्स इंडियन है,
یہ پاکستانی پروپیگنڈا نہیں ہے، یہ انڈین سورس ہے. اور اس میں آپ دیکھیں کہ اس میں ہندوستان کا میڈیا کی اس میں ریفرنسز ہیں، اور ان کے تھنک ٹینکس گاہے بگاہے جو ان کے تھنک ٹینکس کہتے رہے ہیں اس کا تذکرہ ہے. اور پھر آپ دیکھیں 32 حوالے ایسے ہیں جو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشن سے جن کا تعلق ہے. اور آرگنائزیشن کون سی؟ ایمنسٹی انٹرنیشنل ہے، ہیومن رائٹس واچ ہے، اور اس قسم کی جو امپورٹنٹ آرگنائزیشنز ہیں ان کا تذکرہ ہے. پاکستان کے جو حوالے ہیں وہ صرف 14 ہیں 113 میں سے. تو واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ یہ بڑی محنت سے ایک کریڈیبل ڈاکومنٹ ہے، بنایا گیا ہے جو ہم آپ سے شیئر کرنا چاہ رہے ہیں. اب اس میں 15 آڈیو انٹرسیپٹس ہیں آف دی انڈین آکوپیشن فورسز. ان کی گفتگو ہے، وہ سنائی بھی جائے گی، آپ دیکھ بھی لیں گے. اور 10 کے قریب کلپس ہیں ویڈیو جو کہ آن گراؤنڈ رپورٹس ہیں، جو انٹرنیشنل میڈیا کی مرتب کی ہوئی رپورٹس ہیں، ان کا حوالہ ہے. 3432 کیسز ہیں آف وار کرائمز جن کو پیش کیا گیا ہے. 1128 ان لوگوں کی نشاندہی کی گئی ہے جو ان وار کرائمز کو مرتب کرنے میں ڈائریکٹلی ملوث ہیں. اور یہ معمولی لوگ نہیں ہیں، اس میں ایک میجر جنرل لیول کا آفیسر ہے، اس میں کم از کم 5 بریگیڈیئرز ہیں، اس میں 4 آئی جیز ہیں، 7 ڈی آئی جیز ہیں، 131 کرنلز ہیں، اور 188 کے قریب میجرز اور کیپٹنز ہیں. یہ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ 118 یونٹس کا تذکرہ کیا گیا ہے، وہ یونٹ جو ان انسانی حقوق کو پامال کرنے میں ڈائریکٹلی خود ملوث رہے ہیں اور انوالوڈ رہے ہیں. اب جب آپ اس کو ایگزامن کریں گے تو آپ دیکھیں گے ہمہ قسم کی اٹراسٹیز کا اس میں ذکر ہے. ماورائے عدالت قتل جس کو آپ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کہتے ہیں، آربیٹری اریسٹ ہیں، ٹارچر ہے، پیلٹ گن انجریز کا آپ سنتے رہے ہیں، آپ لکھتے بھی رہے ہیں، اس کے حقائق ہیں. ریپ اینڈ وائلیٹنگ جو خواتین کی بے حرمتی ہوئی ہے اس کا ذکر ہے. اور پھر 1 لاکھ کے زیادہ ایسے کیسز ہیں بچوں کے جو کہ ان کی حرکتوں کی وجہ سے، ان کے ظلم اور بربریت کی وجہ سے یتیم ہوئے. املاک ہیں جن کو دانستہ طور پر نقصان پہنچایا گیا، ڈسٹروائے کیا گیا. 1 لاکھ سے تو زیادہ ایسی املاک کا تذکرہ ہے جو کہ کارڈن اینڈ سرچ آپریشنز میں جن کو جلایا گیا، جن کو گرایا گیا اور لوگوں کو نقصان پہنچایا گیا. irrefutable ایویڈنس کی بنیاد پر جو فالس فلیگ آپریشنز ہیں، فیک انکاؤنٹرز کس طرح کیے جاتے ہیں، پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے ملائن کس طرح کیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کس طرح اسلحہ پلانٹ کیا جاتا ہے، رکھا جاتا ہے معصوم لوگوں پر، اور پھر ان کو منسوب کیا جاتا ہے کہ یہ کسی کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں، تاکہ جو ریزسٹنس، پیسفل ریزسٹنس پولیٹیکل موومنٹ ہے کشمیریوں کی، اس کو ہارم کیا جائے، اس کو نقصان پہنچایا جائے. یہ ان کا یہ ایک پورا ایک ڈیزائن ہے، اور اس ڈاسیر میں ہم نے اس ڈیزائن کو بے نقاب کرنے کی ایک دیانتدارانہ کوشش کی ہے. اب میں درخواست کروں گا ہمارے جو اسپوکس پرسن ہیں عاصم افتخار صاحب، یہ اس ڈاسیر کا ایک خلاصہ، ایک جسٹ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. عاصم. Thank you, Foreign Minister. Ladies and gentlemen, as the Foreign Minister has said, the scale of war crimes and atrocities and Indian human rights violations in the Indian illegally occupied Jammu and Kashmir are so great that there is a great need to make the world more aware of it, and for the world to take more action and do more to bring an end to this series of grave human rights violations in Indian occupied Jammu and Kashmir. This dossier is a step in that direction,
and I shall present from this dossier some details of Indian war crimes and human rights violations and incriminating evidence related to Indian fake encounters and false flag operations. Firstly, the genocidal acts. While there are innumerable accounts of these barbaric acts, testimonies of 1,747 victims since 2014 have been included in the dossier. I invite you to listen to this audio clip from July 2020, wherein 2 Indian Army officers were heard discussing about torture of 40 innocent Kashmiris, which resulted in the death of 2 Kashmiris, while locals were threatened throughout